خداوند کو مبارک کہتے ہیں، اس کی تعریف اور اسی کی تمجید کرتے ہیں۔ مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ امید ہے آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم نے سیکھا خدا کے کلام پر دھیان گیان کرنے کی اہمیت۔ جب ہم اس کے کلام پر دھیان کرتے ہیں، اس کے کلام پر فوکس کرتے ہیں، تو ہمیں کون کون سی برکتیں ملتی ہیں۔ خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ اور آج اس سلسلے میں یہ آخری پروگرام ہوگا دھیان گیان کی اہمیت کے حوالے سے۔ ضرور سنیے گا تاکہ ہم سب خدا کے کلام میں سے برکت کو پائیں۔ عزیزو، 7واں پوائنٹ جو آج ہم سیکھیں گے، خدا کے کلام پر جب ہم دھیان گیان کرتے ہیں تو ہم گناہ پر غالب آنا سیکھتے ہیں، گناہ سے ڈیل کرنا سیکھتے ہیں کہ کیسے ہمیں اس گناہ سے نپٹنا ہے۔ مقدس کلام کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو زبور نمبر 105 کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ مبارک ہے اے خدا، تو مجھے اپنے آئین سکھا۔ آمین۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، تو میرے عزیزو تب ہی ہم گناہ پر فتح پاتے ہیں۔ ہم کسی ایسی صورتحال سے گزرتے ہیں کہ ہمیں ابلیس قائل کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، چوری کر لے، خیر ہے خیر ہے۔ تو خدا کا کلام فوراً ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نہیں، خدا کا کلام منع کرتا ہے چوری کرنے سے، خدا کا کلام منع کرتا ہے خون کرنے سے، خدا کا کلام ہر اس بری بات سے جو کہ غلط ہے، خدا کے خلاف ہے، خدا کے کلام کے خلاف ہے، وہ ہمیں خدا منع کرتا ہے کہ ہم اس بات کو نہ کریں۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں آدم اور حوا کے بارے میں کہ خدا نے آدم کو کہا کہ تو اس پھل کو نہ کھانا اور نہ ہی چھونا، جس روز تو نے اس پھل کو کھایا تو کیا کرے گا؟ مر جائے گا۔ اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ابلیس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ تم نہیں مرو گے، تم اس پھل کو کھاؤ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور آدم اور حوا جو تھے، انہوں نے ابلیس کی بات کو مانا، خدا کے حکم کو توڑا، اور پھر میرے عزیزو اس وجہ سے ہلاکت آئی۔ گناہ جو ہے اس نے آدم اور حوا کی زندگی میں جڑ پکڑی، اور پھر اس کے بعد وہ گناہ جو تھا وہ نسل انسانیت میں پھیلتا ہی گیا۔ جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو خدا کی وہ بات ہمیں یاد آ جاتی ہے کہ خدا نے تو اس بات سے ہمیں منع کیا تھا۔ تو بہت دفعہ میرے عزیزو ہم جانتے بوجھتے ہوئے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ خدا کی بجائے ہم ابلیس کو، انسانوں کو خوش کرتے ہیں، اور میرے عزیزو خدا کی بات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ دروازے پر کوئی آتا ہے اور اسے کوئی کام ہوتا ہے تو ہم فوراً اپنے بھائی کو، بہن کو، ماں کو کہہ دیتے ہیں اسے کہنا وہ گھر پہ نہیں ہے، حالانکہ ہم گھر پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں تمام بری باتوں سے منع کرتا ہے اور ایسے کاموں سے منع کرتا ہے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، لیکن پھر بھی جانتے بوجھتے ہم ان کاموں کو کر گزرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی ابلیس نے آزمایا، اور اس کے سامنے بھی اس نے آزمائشیں رکھیں، لیکن کلام کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح نے ابلیس پر، شیطان پر فتح پائی۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمارے پاس ہے کہ ہم اگر گناہ کے مسئلے کو فیس کر رہے ہیں، گناہ ہر روز ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، غلبہ پا لیتا ہے، تو کلام کو دل میں رکھ کر اس کو فالو کرنا شروع کریں تاکہ ہم گناہ پر فتح پائیں۔ یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے خون بہایا، اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنا خون بہایا، لیکن اگر پھر بھی ہم گناہ کرتے رہیں، پھر بھی ہم اس کی حکم عدولی کرتے رہیں، تو میرے عزیزو پھر ہم اپنے لیے جان بوجھ کر ہلاکت پیدا کر رہے ہیں۔ جو شخص گناہ کا غلام ہے
جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں خدا کی آواز کو سننا ہے، خدا کے غلام بننا ہے، خدا کے بیٹے بیٹیاں بننا ہے، اس کے خادم خادمائیں بننا ہے، نہ کہ ابلیس کے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، ہم خدا کی آواز کو سنیں، اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں، تاکہ خدا کو موقع دیں، ابلیس کا موقع ہم نہ دیں۔ جسمانی خواہشوں کو، جسمانی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم روح میں چلیں، روح کی آواز سنیں، روح میں آگے بڑھتے جائیں۔ میرے عزیزو، چند اور باتیں میں اس سے آگے ابھی شیئر کرتا ہوں۔ پہلی بات، گناہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ گناہ نہیں کرنا، خدا کے کلام کا ہمیں اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سب سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھیان گیان کرنا جو ہے یہ یوگا کی ایک مشق کے اندر ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے جی فلاں چیز کے بارے میں سوچیں، فلاں چیز کے بارے میں سوچیں اور اپنے آپ کو تصور کریں آپ فلاں جگہ پر ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اس سے آپ ریلیکس ہوں گے، اس سے آپ کی باڈی جو ہے وہ ریلیکس ہوگی، آپ کی مینٹل کنڈیشن جو ہے وہ بدلے گی۔ اور میرے عزیزو، یہ سب کچھ جو ہے یہ کلام کا حصہ نہیں ہے۔ کیا ہمیں یہ سوچتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے ایمانداروں کو کہ یہ دھیان گیان کرنا جو ہے یہ ایک خدا سے ہٹ کے ایک مشق ہے؟ تو میرے عزیزو، یشوع پہلے باب کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے، تبھی تجھے خوب اقبال مندی نصیب ہوگی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اس پر دھیان گیان نہیں کرنا چاہیے، ہمیں دھیان گیان کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے، ہمیں خدا کے کلام پر فوکس کرنا چاہیے۔ لیکن جو دوسری پریکٹسز ہیں جیسے یوگا ہے یا اور خدا کے کلام سے ہٹ کے چیزیں ہیں، ان کو اس کے ساتھ نہیں ملانا۔ ہمیں جائز باتوں کو جو کہ کلام کے حوالے سے ہیں، جو کہ خدا کے حوالے سے ہم خدا سے بات چیت کر سکتے ہیں، تو یہ درست ہے۔ تو میرے عزیزو، جتنا زیادہ ہم اس پر فوکس کریں گے، بار بار اس پر فوکس کریں، اور ایون کہ جب ہمیں کچھ مسائل درپیش ہوتے ہیں ہم پھر اس کلام کو موقع دیں، تاکہ کلام جو ہے وہ خدا کا کلام اس وقت ہر حالات کے مطابق ہماری زندگی میں اس کلام کو جاری کرے۔ فنانسز کے حوالے سے، میرٹل لائف کے حوالے سے، ہماری زندگی کے کسی بھی ایریے کے حوالے سے جو کلام ہے وہ آج بھی مؤثر ہے اور دودھاری تلوار کی طرح ہے۔ میرے عزیزو، آج کے تیز ترین دور کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، تو جب ایک نوجوان بار بار ایک چیز پر فوکس کرتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن کو دیکھتا ہے کہ میرا فلاں نوٹیفیکیشن آیا، مجھے میسیج آ گیا ہے، اور مجھے کتنے لوگوں نے لائک کیا ہے، کتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی اسی چیز پر توجہ ہوتی ہے۔ تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ انٹرنیٹ کا فائدہ ہے، لیکن اگر ہم نے ٹوٹل اسی کو ٹائم دینا ہے، یہ دنیاوی معاملات کے حوالے سے، اپنی دوستیوں کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لینا ہے، تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام پر بار بار فوکس کرتے ہیں، جتنی زیادہ دفعہ ہم فیس بک کو آن کرتے ہیں، اس کے بجائے کلام کو کھولیں، خدا کے کلام کو اپنے ذہن نشین کریں، دل میں رکھیں، اور اگر ایون کہ ایک آیت ہے، اس ایک آیت پر بار بار ہم فوکس کریں، اس آیت پر دیکھیں کہ خدا مجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ یہ وبا کے دن ہے، اور ان دنوں کے اندر خاص طور پر ابلیس ذہنوں پر حملے کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے خدشات ہمیں شاید نظر آتے ہیں، اور بہت سی ڈر اور خوف کی فضا ہماری زندگیوں میں بعض اوقات کام کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن خدا کا کلام ہمارے پاس ہے، ہم اس پر دھیان کریں۔ تو اس چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پر شروع کرنے سے پہلے میں نے بھی اس چیز کا تجربہ کیا کہ بہت سے برے برے خیال میرے ذہن میں ابلیس نے ڈالے، اور بہت دفعہ ایسا محسوس ہونا کہ شاید یہ چیزیں میرے اندر سمپٹمس ہیں،
شاید یہ پتہ نہیں اب دنیا کا کیا بنے گا، آگے کیا نظر آئے گا۔ تو میں نے اس بات کی انویسٹیگیشن شروع کی، میں نے کرونا وائرس کے بارے میں انٹرنیٹ پہ دیکھنے کی کوشش کی، میں نے نیوز میں اس چیز کو جاننے کی کوشش کی، لیکن جس قدر میں زیادہ اس ٹاپک پر غور کرتا گیا میری مشکل اور زیادہ بڑھتی گئی، میں اور زیادہ کنفیوژن میں گیا، میں اور زیادہ مشکل میں چلا گیا، ذہن پر ابلیس نے قبضہ کر لیا، اور پھر میرے عزیزو ایک ایسی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا بھار ہے۔ میں نے دعا کی، میرا دعا کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ ویسے ہی جاری تھا، ایون دو میں دعا کر رہا تھا ریگولر بیسس پر۔ تو میں دعا کرنے گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ سارا جو اثر ہے وہ جاتا رہا، اور خدا نے مجھے یہ کلام دیا کہ بجائے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں، ٹھیک ہے پرابلم ہے، ہمیں نیوز بھی سننی پڑتی ہیں، لیکن ہمیں زیادہ تر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں حاوی کرنا ہے، خدا کے کلام پر فوکس کرنا ہے۔ خدا کا کلام گڈ نیوز ہے، خدا کا کلام امید دیتا ہے۔ دنیاوی چیزوں کے اندر شاید امید نہیں ہے، دنیاوی باتوں کے اندر شاید مایوسی ہے، شاید پریشانی ہے، شاید ڈسٹربنس ہے۔ تو آج عزیزو لب لباب کنکلوژن یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہمارے پاس کلام موجود ہے، لیکن ہم اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اسے کیوں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے؟ اس کے اندر ہمیں بے شمار برکتیں دی گئی ہیں، وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ فری ہے۔ خدا یہ نہیں کہتا کہ اتنے ڈالرز یا اتنے پیسے دو تو پھر تمہیں میں دوں گا۔ اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے فیاضی سے بخشتا ہے۔ خدا کی برکتیں ہمارے لیے ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے جو کوالیفیکیشن خدا ہمیں دیتا ہے، ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کریں، اس کے حضور میں جھک جائیں اور اس سے کہیں کہ خداوند میں تیرے کلام کے لیے دھیان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو میری سوچوں کو، خیالوں کو لے، مجھے پورے طور پر تو بدل دے۔ سو خداوند مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت دے، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں تاکہ اسی طرح خدا کے کلام کی باتوں کو آپ سبوں کے سامنے لے کر آتا رہوں، اور کلام کا یہ سلسلہ ہمیشہ اسی طرح جاری رہے۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ دعا کریں گے۔ اب آپ یسوع مسیح کے قادر نام میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں سننے والے دیکھنے والوں کے لیے، تو ایک ایک کو بڑی برکت دے۔ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، یسوع کے نام میں آزاد ہیں۔ ہر ایک بیماری یسوع مسیح کے نام میں جائے، پرابلم یسوع نام میں جائے۔ ان گھرانوں پر، ان زندگیوں پر تیری برکت آئے۔ خاص کر اپنے کلام پر دھیان کرنے کے لیے ہم سب کو تیار کر۔ جو بیمار ہے شفا پائیں، جو کنفیوژن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، فرسٹریشن میں ہے، تیرے کلام کی قدرت سے آزاد ہو جائیں، کیونکہ تو اپنے کلام کا نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ ایک ایک کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، بڑی برکت دے۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اور تمام لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ کلام کو سنیں اور برکت کو ریسیو کریں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔